اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ ہجرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے تو اسی وقت سے ہجری تاریخ کا آغاز سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تجویز فرمایا اور فیصلہ فرمایا. اور پھر ماشاءاللہ ہجرت کے متعلق اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر اپنے آبا و اجداد کو، اپنے پیارے وطن کو، گاؤں کو، جہاں بچپن جوانی گزرتا ہے تو پھر آدمی کو ماشاءاللہ اس گاؤں سے، اس گاؤں کے در و دیوار سے ایک محبت ہو جاتی ہے، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اس کے جذبات اس گاؤں سے لگ جاتے ہیں. آدمی ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر بڑی سی بڑی نوکریوں میں چلے جائے، بڑے سے بڑے جاب میں چلے جائے، پھر بھی ماشاءاللہ جب اپنے گاؤں کو جاتا ہے تو گاؤں کی وہ ٹوٹی پھوٹی کھپریل کی سیٹوں کی اسکول کو دیکھ کر یاد کرتا ہے.
کیونکہ اس کے جذبات وہاں لگے ہیں. ہاں یہ تو اسکول جہاں بچپن میں بھی پڑھا سو، پہلی پڑھا، دوسری پڑھا، تیسری پڑھا. آدمی کی فطری طور پر محبت ہوتی ہے، دلی جذبہ ہوتا ہے. ان سارے جذبات کو قربان کر کر خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دوستو جب آدمی دوسری جگہ چلا جاتا ہے وہ حقیقی معنی میں ہجرت کہلاتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہجرت کر کر مکے سے مدینہ چلے گئے. آج یہ حقیقی ہجرت کا نہ تو حکم ہے نہ تو اس کی حقیقت کہیں پائی جاتی ہے. البتہ ہجرت کی نقل و حرکت کہ وہ مستقل چلے گئے تھے، اب کوئی اللہ والوں کے پاس یا اللہ کے راستے میں یا اللہ کے گھر کو مختصر وقت کے لیے جاتا ہے. تو بزرگوں دوستو اصل ہجرت کیا ہے؟ المہاجر من ہاجر علی نفسی. بڑی ہجرت اور اصل ہجرت یہ ہے کہ آدمی اپنی نفسانی خواہشات سے نکلے. جس طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے جذبات کی قربانی دی، اپنے خواہشات کی قربانی دی، اپنی ہر چیز کی قربانی دی، اس کا کچھ حصہ قربانی کا اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دے. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو پیش آیا میدان کربلا میں، فرمایا دوستو یہ بھی اللہ کے دین کی نسبت پر، دین کے خاطر، دین کی سربلندی کے لیے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی دوستو مکے سے اور ماشاءاللہ کوفہ تک کا، میدان کربلا تک کا ماشاءاللہ آپ نے بھی سفر اختیار کیا تھا. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ آج ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام اور پھر آپ کی تاریخ اسی طرح کہ کون سے صحابی کا کیا تعلق ہے، یہ سارے چیزیں جاننے سے لوگ آج قاصر رہ گئے، پیچھے رہ گئے. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ محرم کا زوردار جلوس ہو لکھا کرتے، کون کی جاگ پوچھ ابھی کیا کر رہی ہے معلوم نہیں کیجیے. مولوی صاحب حضرت حسن حسین کا جلوس نکال رہی. اچھا کس کے بھی انہوں بیٹے ہیں وہ بھی معلوم نہیں. ٹیپو سلطان کے بیٹے انہوں کہا گیا تھا. ٹیپو سلطان کس کے بھی بیٹے؟ ارے کیا مولوی صاحب اتنے بڑے ہو کہیں بھی معلوم نہیں. حیدر علی کے بیٹے. اللہ حفاظت فرمائے. آج لوگوں کا حال اس طرح کا ہو رہا ہے. تو بزرگوں دوستو یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا خاندان اور آپ کا گھرانہ جسے اہل بیت کہتے ہیں، ان سے محبت ایمان ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے اہل بیت سے محبت میں کمی ایمان کی کمی ہو جائے گی. تو بہرحال سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارکہ سے آپ کے بڑے فضائل سنائے ہیں. سنن ترمذی شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جس طرح خوشبو ہوتی ہے یہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے لیے خوشبو کے مانند ہے. اور آپ نے بڑی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوان لوگوں کے سردار رہیں گے. اور بزرگوں دوستو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے نواسے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی لاڈلی اور جو چہیتی بیٹی ہے،
اور سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے اولاد ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ماں ہیں، شیر خدا حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ حضرت حسن حضرت حسین کے والد محترم ہیں۔ اب جب حضرت فاطمہ کے بچے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوئے؟ بولو بھی کیا ہوئے؟ نواسے ہوئے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت بھرے الفاظ سے، بڑی محبت بھرے انداز سے آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ نواسے تو ہے ہی، نواسوں کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو اپنے بیٹوں سے نسبت فرمائی۔ بہرحال بزرگوں دوستو، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کربلا آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ جی محرم آئے اور محرم کے 10 تاریخ کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ گئی، ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی سے محرم الحرام کی مہینے کی فضیلت قرآن مجید سے ثابت ہے، اور پھر یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کا 10واں دن، محرم کی 10ویں تاریخ کو بہت ساری چیزیں پیش آئی ہیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے اور فرعون کے ظلم سے جو نجات پائے تھے، فرمایا وہ اسی عاشورے کے دن تھے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں عاشورہ کے حضرات علماء نے اپنی کتابوں میں قلم بند کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا پار لگنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، یہ بہت سارے بڑے بڑے واقعات اسی عاشورے کے دن پیش آئے۔ اس کی فضیلت تو پہلے ہی سے ہے۔ اسی عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو مقدر فرمایا دوستو، شہادت کوئی بڑی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نصیبے کی چیز ہے۔ ہر ایک کو فرمایا یہ نصیب نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ دعا کرتے، اے اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما۔ اور پھر آپ جس جماعت میں بھی چلے جاتے اور آپ جس جنگ میں بھی چلے جاتے، ماشاءاللہ وہ جنگ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو فتح نصیب کرتے۔ لیکن بستر میں موت آئی تو بڑا افسوس تھا کہ میں اللہ کے راستے کا غازی، میں اللہ کے راستے کا مجاہد، اور میں مسلمانوں کا سپہ سالار، کمانڈر آف چیف، آج مجھے موت بستر پر آ رہی ہے۔ افسوس کر رہے تھے، 3 دن نکلو گے تو 3 دن سوچتے رہتا، 40 دن اللہ کے راستے میں جا بھئی، کچھ کلمے تیرے درست ہو جائے، کچھ تیری نماز درست ہو جائے، کچھ تجھے اخلاق ماشاءاللہ اور پھر جو عقائد تیرے بن جائے۔ یہ اب یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کیسا جانا سو، کیا کرنا سو، ہانچ رکھو پورا کر لے تو ہوتا نہیں کیا۔ جی ایک آدمی کے پیٹ میں پانی چلا گیا، باڈی میں گر گیا، دوسرا بچانے کے لیے گیا ہے۔ اب جو پانی اس کے اندر چلا گیا، انہیں باڈی میں کی، تالاب میں کی، اس کے پیٹ کو پرس کر رہا، پانی نکل جائے نکلے گا، وہاں تو کہاں نکلے گا؟ جی پہلے وہ اسے پانی سے باہر نکالو، پھر پیٹ میں کا پانی نکالو۔ اللہ معاف فرمائے، آج دنیا کی محبتوں کا، دنیا کی گندگیوں کا، دنیا کی اور چیزوں کا پانی چلا گیا ہے، اب یہی رہ کر وہ پانی نہیں نکل رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مدارس میں جا کر یہ پانی نکالو، تبلیغ میں جا کر نکالو، اللہ والوں کی مجلس میں، اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اس پانی کو نکالو۔ تو دوستو اللہ حفاظت فرمائے کہ تھوڑے دنوں کی بات ہوتی ہے تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے، آدمی سوچنے لگتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر ہوگا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کا دین سیکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ فرض عین ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں جانا ضروری، کیا تبلیغ میں جانا فرض کفایہ رکھ بھی دیا جائے، لیکن اپنی ذات زندگی میں دین کا لانا، دین کا سیکھنا، دین پر کما حق چلنا، یہ فرض عین ہے۔ اس فرض عین کو پورا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ نکلو۔
تو بہرحال بزرگوں دوستو بھائیوں، یہ اللہ کے راستے کا مجاہدہ اور پھر اللہ کے راستے میں جان کا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جی سپہ سالار، کمانڈر آف چیف، کوئی معرکہ نہیں چھوڑتا تھا، کوئی جنگ نہیں چھوڑتی تھی، آج انتقال ہو رہا ہے تو اپنے گھر میں انتقال ہو رہا ہے۔ علماء نے اس کی تصریح بیان کی، کیوں آخر ان کو اللہ کے راستے کی موت جو ہے نصیب نہیں ہوئی؟ تو فرمایا خالد رضی اللہ عنہ کا نام، ٹائٹل، لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ سیف اللہ۔ کیا مانے؟ اللہ کی تلوار۔ اللہ کے راستے میں جا کر اللہ کی تلوار نیچے ہو جائے اور اللہ کی تلوار کے اوپر کسی اور کی تلوار غالب آ جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں تھا، اس لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ دوستو گھر میں انتقال کر گئے، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کرتے، دعا بھی عجیب و غریب تھی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تو اپنے راستے میں موت دے۔ پھر اگلا جملہ کہتے، اللہ ساتھ میں مدینے میں حضور کی صحبت میں جی مجھے تدفین ہونے کی بھی توفیق دے۔ کیسا ہو سکتا بھئی؟ اللہ کا راستہ بولے تو باہر نکلنے کا مسئلہ، اور پھر جو ہے ماشاءاللہ تدفین مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں۔ فرمایا اللہ نے ایسی دعا قبول کی، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک منافق فیروز لولو نامی کا آیا اور پھر دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امامت کے موقع پر خنجر مار کر چلا گیا، تو اللہ کے راستے کی جی موت بھی نصیب ہو گئی، اور پھر ماشاءاللہ اسی زخم میں آپ انتقال فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں، پڑوس میں اب آرام بھی فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو، اللہ کے راستے کی موت یہ کوئی معمولی موت نہیں ہے۔ شہید کا خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ پاک اس شہید کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور جتنے قطرے گریں گے اتنے دوستو اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اور پھر جی مسئلہ یہ ہے کہ ہر میت کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، اور پھر ماشاءاللہ اس پر جنازے کی نماز پڑھا جائے، پھر تدفین کی جائے۔ کل ہی کا بریلی کا بڑا عجیب و غریب درد بھرا افسوسناک واقعہ دوستو آج پڑھ کر بڑا ہی دکھ ہوا کہ ایک لڑکی مرتی ہے اور اسے جنازہ پڑھے بغیر، اسے کفن دیے بغیر اس کا گھرانہ اسے ایک گڑھا کھود کر قبرستان میں ہی صحیح ڈال دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ رشتہ قائم کیا، غیر مسلم کے ساتھ شادی کی، اور چند دن نہیں گزرے میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، آپ ہوش کے ناخن لیں، اپنی بچیوں کی تعلیم کا کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن اس تعلیم کے صدقے اور اس تعلیم کے ہیلہ اور ذریعہ بنا کر ہماری بچیوں کا ایمان کا سودا نہ ہو، ہماری بچیوں کے اعمال کا سودا نہ ہو۔ قسم بخدا ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کی دولت ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہاں کی یہ ڈگریاں جس ڈگریوں کے آڑ میں آج بچوں کی عزت کا پامال ہو رہا ہے، ان کا ایمان کا پامال ہو رہا ہے، ان کے اعمال کا پامال ہو رہا ہے۔ اس بچی نے قدم اٹھایا تو گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا، بھئی یہ تو ایمان سے جا چکی ہے، یہ تو مرتد ہو چکی ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے اسے ہم کیسے جنازہ پڑھائیں اور کیسے اسے یہ قبرستان میں دفنائیں، یہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اسے جو کرنا ہے کر لو۔ میرے بزرگ دوستو، میں عرض کر رہا تھا، انتقال جب ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ دوستو اس کا غسل نہیں ہوگا، بلکہ اسے کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہر میت کو غسل دو، لیکن جبکہ میت کی باڈی میں کچھ بھی ڈیمیج نہیں ہے،
صاف صاف ہے۔ ارے شہید کے جسم سے تو خون کے فوارے نکلے ہیں، خون بہا ہے، یہ تو ناپاک ہے، اب اس کو تو پوچھنا چاہیے تھا، نہلانا چاہیے تھا۔ اللہ کہتے نہیں نہیں، اس کو ایسے ہی بھیجو، میرا بندہ میرے دین کی نسبت پر میرے راستے میں میرے لیے خون بہایا ہے، یہ خون تمہارے سامنے تو ناپاک ہوگا لیکن میرے نزدیک اس خون کی خوشبو مجھ کو عنبر سے زیادہ ہے۔ سورہ یاسین پڑھیں، روزانہ فجر میں پڑھیں، روایتوں میں آتا ہے فجر میں یاسین پڑھا۔ آج تو نہ تو آپ کو کسی بات پر آمادہ کیا جاتا ہے، نہ اور کوئی ایسا راستہ ہے۔ آج کی محنت، آج کی کوشش، آج کا مجاہدہ تین ہی چیزوں کے ساتھ ہے، اپنے نفس کے ساتھ، جی اسی طرح دوستو برے ماحول کے ساتھ، جی اسی طرح دوستو شیطان کے ساتھ، انہی کے خلاف اپنے آپ کو دوستو لڑنا ہے، نفس کو برائیوں سے بچانا ہے۔ شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور برا ماحول، برے دوست، یہ قیامت کے قریب کا زمانہ، المرء علی خلیلی، کہ دوست اپنے دین کے دوست پر ہوتا ہے۔ انہیں دم مارا کہ تو دم مارا، انہیں باٹل مارو گے تو باٹل مارا، انہیں چونکو گے تو انہیں چونکایا، انہیں ہندوستان سے قبرستان کا تو انہیں بھی اس کے پیچھے ہندوستان سے قبرستان چلا گیا۔ باپ کی بات کڑوی لگے گی، دوست کی بات بڑی پیاری لگے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سورہ یاسین پڑھو میرے بزرگوں دوستو، فجر میں آپ نے 5 منٹ 10 منٹ پڑھا، رات تک انتقال کر گئے تو آپ کو شہادت گویا مل گئی، آپ شہیدوں میں شمار ہوں گے۔ رات کو پڑھو، صبح ہونے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو آپ کو گویا شہادت کا درجہ ملے گا۔ فجر میں پڑھو، اس کی برکت سے اللہ شام تک کی ضرورتیں پورے کریں گے۔ شام کو پڑھو، صبح تک کے اللہ تعالیٰ ضرورتیں پورا کریں گے۔ اسی سورہ یاسین میں حبیب نجار کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک نوجوان اس علاقے میں پہلے ایک نبی پھر 2 نبی گئے، اور اس نے جا کر ماشاءاللہ ان کی رہبری کی، رہنمائی کی، اور قوم کو جو ہے ان کے ساتھ توحید کی بات کی، تو ساری قوم بگڑ گئی، اتنی بگڑی، کونے ماٹھی ملا، ہم نہ آ رہا، ہم نہ بول رہا۔ اس طرح اللہ معاف فرمائے، آج بھی لوگوں کو مغالطہ ہے کہ ابھی انہوں مسلمانہ کو مسلمانہ بنانے آتی نا بھائی۔ آپ نے قرآن کا دیکھا بزرگوں دوستو، غیروں کو تو دعوت ہوتی ہے اسلام کی، اور سارا قرآن دعوت ہے مسلمانوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ کسے دعوت دینی صلی اللہ مسلمانوں ہی کو دعوت دے رہے ہیں، غیروں کو تو دعوت ہوتی ہے ایمان کی۔ اور سارا قرآن تقوی کی، طہارت کی، اخلاق کی، پاکیزگی کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، یہ پورے کی پوری دعوت ہے قرآن میں۔ دوستو میرے اور آپ ہی کے لیے، اب گیا تو بگڑ گئی، یہاں تک کہ قوم نے مل کر اسے شہید کر دیا۔ اور جیسے یہاں شہادت ہوئی، اللہ کا حکم ہوا قیل ادخل الجنہ، میرے بندے جنت میں داخل ہو جا۔ جنت وہ جگہ، داخل ہو گئے، ماشاءاللہ سارا مسئلہ حل، نہ اب شوگر ہائی ہوگی، نہ بی پی ڈاؤن ہوگی، نہ ہارٹ اٹیک، نہ کینسر، نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں، سارے بیماریوں سے پاک، سارے غم سے پاک، اور ساری مصیبتوں سے پاک، اور دوستو بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اب کوئی نہیں مرے گا جو دنیا میں مر کر آ گیا۔ اور پھر دوستو قرآن 22ویں پارے میں کہتا ہے، کتنا مبارک انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے، اہل جنت کے زبان پر ہوگا، قالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیشہ کا غم ہم سے دور کر دیا۔ ڈیلیوری ہوگی، نانا بن گئے، ماموں بن گئے، جی فون آیا، خوش ہو گئے، تھوڑی دیر میں چارہ نہیں، بچے کا ہارٹ ویک ہے، کہتے
بچے کو ایمرجنسی میں رکھ ڈالی کہتے ہیں، گلاس میں رکھ ڈالی کہتے ہیں، کرنٹ میں رکھ ڈالی کہتے ہیں، فوراً غم آ گیا، خوشی ہوئی غم ہوا۔ لیکن دوستو جنت وہ ہے جہاں غم کا سوال ہی نہیں، سارے غموں سے اللہ پاک۔ حبیب نجار کے لیے بھی تو وہی تھا کہ ساری چیزوں سے اب یہ پاک ہے، جنت کے آگے مزے ہیں، حوریں ہیں، نہریں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ ایک انار کھاتے کھاتے 40 سال ہو جائے گا، انار کے دانے ختم ہوں گے، انار کے چھلکوں میں سے حور نکل پڑے گی، کود پڑے گی۔ اب یہ مزے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دیتا اور میں جا کر اپنی قوم کو بتاتا کہ اللہ کے راستے میں کٹنے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نہ سرا کا، پایا کا، یہ اس کا اس کا، یہ بوٹی کا وہ بوٹی کا، یہ لیور کا انڈر کٹ کے دے، وہ مزے معلوم، اللہ کے راستے کا مزہ۔ دوستو اس راستے میں نکل کر سر کا درد آ جاتا ہے تو مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ حبیب نجار کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیسی مغفرت کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیسے اکرام کا معاملہ کیا۔ تو بزرگوں دوستو عرض کرنا یہ تھا کہ شہادت، اللہ کے راستے کی موت، یہ کوئی معمولی موت نہیں ہے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہیں کرنا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اللہ کی طرف سے انہیں روزی بھی پہنچتی ہے۔ تو بہرحال بزرگو دوستو یہ شہادت کا دن، مجھے کچھ اور عرض کرنا تھا کہ یہ کربلا کا واقعہ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ سننا، کانوں کی لذت کا مزہ لینا یہ نہیں ہے، واقعہ کربلا سے بہت ساری عبرتیں نکلتی ہیں، عبرتیں ملتی ہیں۔ ان عبرتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانا و سنوارنا کہ کیسے ہمارے اندر بھی دین کے لیے، دین کے خاطر اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے دین کی نسبت پر ہمیں لگانے والے بنے، کیسے اللہ کے دین کا پروان چڑھے، کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانے کی زندگی میں، امت کی زندگی میں کیسے زندہ ہو جائے، اسی فکر، اسی کوڑن کے ساتھ میرے بزرگوں دوستوں زندگی گزارنا ہے، ورنہ ان کی جنت کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پوری جنت ریزرویشن ہو چکی تھی۔ آخر میدان کربلا میں 70 کو 2 افراد، جس میں یہ عورتیں بھی تھیں، جس میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے، ساروں کے ساروں نے کیوں آخر اپنی جانیں اللہ کے دین پر دی ہیں؟ دوستو کوئی اور مقصد نہیں تھا، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ کیسے زندہ ہو جائے، ظالموں کا ظلم کیسے ختم ہو جائے، اور پورے خطہ یہ ارض میں اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو، اسی مقصد کے لیے تھا، جس کی وجہ سے دوستو میدان کربلا میں پانی تک نہیں ملا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیمم کر کے نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سایوں میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ میرے بزرگوں آج اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کون سا گھر بچا ہے جس گھر میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے گرم پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، پیاس لگ رہی ہے، دھوپ ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ یہ سب نعمتیں ہونے کے باوجود آج اللہ معاف فرمائے مسلمان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے حضور میں جھکنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی غلامی کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو راتوں کا رونا چھوٹا تو آج مسلمانوں پر غیر باطل لوگ ہنسنے لگے ہیں۔ جب اس امت کے نوجوان
راتوں کو رویا کرتے تھے تو دن میں چہرے مسکرایا کرتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے، غلامی جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی چھٹی تو دوستو اور لوگوں نے ہمیں غلام بنانے کے لیے سارے پلان بنا لیے ہیں۔ یہ پیغام ہے، پیغام جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں دین کو نہیں چھوڑا، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے، ہمیں بھی میرے بزرگوں دین پر، اللہ کے حکم پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور نورانی پاکیزہ طریقوں پر اپنے آپ کو جمانا، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، اندھیرے میں بھی دیکھ کر پہچان لے کے جانے والا غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب جا کر دوستو محرم کا بھی، میدان کربلا کا بھی، اور پھر فرمایا ربیع الاول کا بھی، ہر ایک کا بھی حق ادا ہوگا، ورنہ دوستو اوپر کا شو ہی شو رہ جائے گا، اندر سے ایمان سے، ایمان کی حقیقت سے، اعمال اور اعمال کی حقیقت سے مسلمان خالی رہے گا۔ ایسے مسلمانوں سے کچھ بھی نہ تو دین بنے گا، نہ تو پھر دوستو دنیا بنے گی، نہ آخرت چمکے گی، سنورے گی، نہ دنیا میں چین سکون پا سکیں گے۔ اس لیے بزرگوں دوستو اس واقعے سے ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ایمانی پیدا کرنا چاہیے۔ اور عاشورہ کا روزہ ہے، الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ اگر کوئی رکھ لے، 1 سال کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم ان کی تو، یہودیوں کی تو مخالفت کرنا ہے، اس لیے اگلے سال میں باحیات رہا تو اس روزے کے ساتھ 1 روزہ بڑھا لیتا۔ ذرا غور سے سوچیں، دین میں یہود و نصارہ کی مشابہت کو آپ نے پسند نہیں کیا تو دنیا میں دوستو کہاں مشابہت پسند ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان عبرتوں کو اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ملک کے اور پھر عالم اسلام کے حالات نازک سے نازک تر چل رہے ہیں۔ اب دوستو ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے اللہ کے سامنے رونے والے، گڑ گڑانے والے، توبہ کرنے والے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھ لیں سنت